کہہ دو یقین جانو ہاتھ اٹھانے کی باری آتی ہے، اولاد کو تو دکانداری سے فرصت نہیں ملتی، ہر نماز کے بعد بیٹی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، فوج میں بھرتی ہوئی پینے پلانے کی عادت تھی، آزادانہ زندگی گزر رہی تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، اچھی جگہ شادی ہو گئی، اچھی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو گئی، پروردگار عالم نے بیٹی عطا فرمائی، اللہ اکبر، اتنی انسیت بیٹی سے پیدا ہو گئی، اس کے پیار کے چکر میں لگ گئے۔ بیٹیاں میرے عزیزوں کسے پیاری نہیں ہوتی، خدا پاک کی قسم ہے، سسرال جانے کے بعد باپ بیٹی کی تصویر کو سینے سے لگا کے روتا رہتا ہے، کوئی بھائی بھوئی حق ادا نہیں کرتے، آپ کے سامنے کی بات ہے، کیا آ جائے گا، اب خود سفید بالوں کے ہوتے ہوئے میدان معاشر میں رسوا نہ ہونا، اللہ کے دربار میں حصہ میرے عزیزوں شرمندہ نہ ہونا، نماز روزے کا ثواب بعد میں ہوگا، پہلے پوچھا جائے گا بیٹیوں کو حق سے محروم کر کے انہیں روتا کیوں چھوڑ کے آیا ہے۔ امال نامہ تو بعد میں دیا جائے گا، اللہ غنی میرے عزیزوں، میزان کے اندر اعمال تو بعد میں تو لے جائیں گے، پہلے پوچھا جائے گا جو تیری چرپائی کے پاس بیٹھ کے چوڑیاں توڑ کے آئی تھی اسے زندگی میں رلا کے کیوں آیا ہے۔ ہمارا کیا جائے گا، جمعے کے دن آپ ہمیں پرچہ دے دو گے فلانا فوت ہو گیا، میں ایسوں کے لیے بھی دعا کراتا ہوں جن کے ساتھ زندگی میں نے کبھی سلام بھی نہیں ہوگی، میرا کام یہ میں دعا کراؤں گا، اور خدا کے واسطے ان سے یارانہ لگا کے جاؤ، اپنی اولاد میں اپنے بچوں سے اپنی بیوی سے ایسی پیار کی پینگے ڈال کے جاؤ، روٹی کے ہر لقمے کو توڑنے سے پہلے، پانی کا گھونٹ پینے سے پہلے، ہر آن ہر گھڑی انہیں ماں باپ یاد آ جائیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بیٹی دی، تھوڑی سی بیٹی بڑی ہوئی، بڑی جی لگا، بڑا پیار محبت تھا، بڑی انسیت تھی، اچانک ایک دن ایسا آیا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، اولاد میں بیٹے مانگنے والوں، خدا ان کے بیٹوں کی عمر میں برکت دے، اللہ تمہاری رکھے، کسی گھر کے اندر جنازہ پڑھو، رونے والا نظر نہ آئے، سمجھ لینا اس گھر کے اندر بیٹی کوئی نہیں ہے۔ بیٹی کا انتقال ہو گیا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی، سارا دل مغموم رہتے، پریشان رہتے، ایک دن رات کو خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں، فرمانے لگے میں نے خواب میں دیکھا زوردار دھماکہ ہوا، اندھیرا ہر طرف ہو گیا، مٹی ہر طرف ہو گئی، میں ڈرا بھاگنے لگ گیا، راستے کے اندر ایک چوراہا آیا، ایک چوک آیا، دو راستے جا رہے تھے، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کس راستے کی طرف جاؤں، کہاں بھاگوں، میں نے دیکھا میرے پیچھے ایک اژدہا لگ گیا، وہ مجھے چھوڑتا کوئی نہیں، میں راستہ بدل کے بھاگ رہا ہوں، وہ میرے پیچھے جا رہا ہے، آگے جا کے ایک پتھر کی اونٹ کے اندر ایک مرد بیٹھا ہے، بزرگ بیٹھا ہے، میں نے کہا مجھے بچا لے، کہنے لگا میں تجھے نہیں بچا سکتا، سامنے والی بلڈنگ کے اندر، اللہ اکبر، اگر تیرا کوئی بچہ ہو یہاں جا کے آواز دے لے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے دیکھا جب وہ اژدہا میرے پیچھے جا رہا تھا، سامنے ایک بلڈنگ نظر آئی، اس کی کھڑکیوں میں سے دروازوں میں سے بہت سارے بچیاں مجھے نظر آئی، اللہ اکبر، وہ جو آدمی پتھر کی اونٹ میں بیٹھا تھا وہ کہنے لگا ان بچوں میں اگر تیرا کوئی بچہ بیٹھا ہو، ان بچوں میں سے پکار لے، وہ بچہ تیری سفارش کرے گا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے، فرمایا میں نے غور سے دیکھا، مجھے بالکونی پہ کھڑکی میں میری بچی نظر آئی، اس نے مجھے دیکھا، دوڑ کے میری طرف آئی اور آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ کو یوں کر کے اژدہے کی طرف کیا، اس بچی کے ہاتھ کی ہتھیلی سے ایسا نور نکلا، اژدہا اسے دیکھ کر واپس دوڑ گیا۔ کہ میں حیران کہاں چلا گیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ اکبر، جیسے اژدہا دوڑا وہ بچی میرے سینے سے لپٹ گئی اور رونے لگی، اسے دیکھ کے میں بھی رونے لگ گیا، روتی روتی میری بچی مجھے کہنے لگی ابا گناہوں والی زندگی کب چھوڑے گا۔
ابا جان آج میرے سے سودا کر لے، آج میرے سے معاملہ طے کر لے، او میرے ابا جان ایک بات آج میرے سے طے کر لے، ابا تو گناہوں کی زندگی چھوڑنے کا وعدہ کر، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر رونے کا میں وعدہ کر رہی ہوں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، اسی وقت میں نے دیکھا میرے رونگٹے کھڑے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا، میری بچی مجھے دوبارہ یاد آئی، میں نے اللہ کو گواہ بنا کر کہہ دیا یا اللہ جو خواب میں نے اپنی بچی سے وعدہ کیا تھا تجھے گواہ بنا کے اللہ وعدہ پورا کر رہا ہوں، آج کے بعد زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ آواز آئی مالک بن دینار اگر تو گناہ چھوڑتا ہے قیامت تک میں ولی اللہ میں تیرا نام لکھ دیتا ہوں۔ پھر اتنا اللہ اللہ کرنے والا مالک بن دینار بنا، اتنا اللہ کی محبت میں مست رہنے والا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بنے۔ ایک کسی آدمی کی لونڈی کنیز پاس سے گزری، حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑ گئی، آواز دے کے کہنے لگے میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں، بتا تیری قیمت کیا ہے؟ وہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگی او بڈھڑے بابے تیری حالت کو دیکھ کے نظر آ رہا ہے کہ تیرے پاس تو دوسرا چولا کپڑا کرتا کوئی نہیں، مجھے خرید دے گا؟ میری قیمت بہت ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تیری کیا قیمت ہے؟ کہا میرا مالک ہی تجھے قیمت بتلائے گا۔ وہ لونڈی وہ کنیز آگے آگے چل رہی ہے، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، مالک کے دربار میں پہنچی، کہنے لگے اے میرے مالک یہ بابا جس کے کپڑوں پہ پیمند لگا ہوا ہے یہ مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگا اور کہنے لگا اس کو خریدے گا؟ تیرے پاس اس کے پیسے بھی ہے کہ نہیں؟ کہ کتنے پیسے؟ کہ اس کی بہت زیادہ قیمت ہے جو کئی آدمی مل کے نہیں چکا سکتے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ، اس کی خوبصورتی کو دیکھ، قد قامت کو دیکھ، تیرے پاس اتنی استطاعت کوئی نہیں سے اس کو خرید سکے۔ پھر وہ اس کا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا او مالکی اچھا بتا کتنے میں خریدے گا؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا اس حسینہ جمیلہ کی قیمت صرف 2 کھجوریں ہیں۔ انہوں نے کہا مالک پاگل ہو گیا، 2 کھجوروں میں اتنی حسین و جمیل لڑکی ملتی ہے؟ مالک بن دینار رضی اللہ تعالی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، کہنے لگے خدا پاک کی قسم ہے جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے 2 کھجوریں بھی میں نے اس کی بہت بڑی قیمت لگا دی۔ مالک کہنے لگا مالک بن دینار تو نے 2 کھجوریں قیمت لگائی، کیوں مذاق کرتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں اس کا وارث اس کا مالک میں ہوں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کس چیز کا مالک ہے؟ آج بیمار پڑ جائے اللہ اکبر اٹھنے کے قابل نہیں جب تک قبر میں نہ پہنچ جائے گی، حسن و جمال ہے، آج بڑھاپا آ جائے سارا حسن و جمال ختم ہو جائے گا، آج اسے اسہال لگ جائیں 10 لگ جائے، آج اسے پخانے لگ جائے، اس کا حسن و جمال اس کی جوانی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کی قیمت 2 کھجوریں بہت زیادہ میں نے لگا دی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر اس حسینہ جمیلہ کا مالک کہنے لگا کہ 2 کھجوریں تو نے اس کی کیا قیمت لگائی؟ فرمایا ایک تیری دنیا کی یہ حور خوبصورت ہے، یہ حسین ہے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی حور کا بتلایا، فرمایا وہ اگر اپنی چھوٹی انگلی کا ایک پورا یوں زمین کی طرف آسمانوں سے لٹکا دے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کے پورے کی وجہ سے ساری دنیا روشن ہو جائے۔ کہ جس حور کا میں تجھے بتلا رہا ہوں اللہ غنی، تیری حور جو تیری حسینہ جمیلہ ہے اس کی 2 کھجوریں قیمت بڑی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، کالی کملی والے نے جس حور کا بتلایا فرمایا اگر وہ آسمانوں سے جنت میں سے آسمانوں سے اگر وہ زمین پر اپنا تھوک ڈال دے ساری دریاؤں سمندروں کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے اس حسینہ کا مالک کہنے لگا اللہ غنی، اتنی حسین عورت اگر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا اس کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس کی قیمت تو 2 کھجوریں میں نے زیادہ لگا دی، یہ کھجوریں ذرا میرے ہاتھ میں دے دے، اللہ کی عزت کی قسم ہے 2 کھجوریں نہیں۔ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے راستے میں صحیح نیت کے ساتھ 1 کھجور دے دے گا پروردگار عالم ساری حسینوں سے حسینہ اور جنت میں عطا فرمائے گا۔
چھوڑ دو میرے عزیزو دنیا کے دھندے، خدا پاک کی قسم ہے انسان کو کبھی تو ایسا جھٹکا لگتا ہے، یار وہ بھی مر گیا، یار وہ بھی مر گیا، یار وہ بھی مر گیا، ابھی تو شادی ہوئی تھی، ابھی تو اس کی شادی ہونے والی تھی، ابھی تو اس کے دن رکھے تھے، ابھی شادی کو سال نہیں گزرا، ابھی تو اس کے بچہ پیدا نہیں ہوا، یار یہ بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا ہر ایک کو موت آتی ہے، ہم نیکی اور بدی کے ذریعے دنیا کے اندر آزماتے ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے، کرو تمہاری مرضی، کھا جاؤ بچیوں کا حق، دھکے دو ماں باپ کو، عدالت میں جا کے چپکے سے بھائی پر کیس کر کے باپ کی ساری زمین ہتھیا لو، دیکھی جائے گی۔ دنیا کی زندگی تو سکون سے ایسی دی ٹھنڈی ہوا نہیں لینی ہے۔ علماء اکرام نے ارشاد فرمایا علماء اکرام نے قسمت والا وہ آدمی ہے جسے اچھی گیدرنگ مل جائے، اچھا دوست مل جائے، اچھا ماحول مل جائے۔ میرے عزیزو یہاں تو جس کے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دیکھو تعفن ہی تعفن ہے، بدبو ہی بدبو نظر آئے گی۔ 5 چیزیں اللہ جل شانہ اما نوالو نے عطا فرمائی ہیں، 5 اللہ کی نعمتیں ہیں، لباس اللہ کی نعمت، پانی کھانا اللہ کی نعمت ہے، مکان اللہ کی نعمت، سواری اللہ کی نعمت ہے، اچھی بیوی اللہ کی نعمت ہے، اور 5 چیزیں ہر ایک پہ آ کے رہیں گی۔ فرمایا موت کا جھٹکا ہر ایک کو لگے گا، اللہ اکبر، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جو دنیا میں آپ سے پہلے، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، خدا کا قرآن اعلان کر رہا ہے، اور میرے عزیزو جب 2 گھنٹے آپ فیس بک کو دیتے ہو، آپ 5 منٹ کسی مدرسے میں چلے جاؤ، 10 منٹ کے لیے چلے جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم مدارس کھلے ہیں، کوئی استاد آپ سے پڑھانے کے پیسے نہیں مانگے گا۔ میرے عزیزو کالج یونیورسٹی اکیڈمیوں میں چلے جاؤ، ہر ایک کتاب کی، ہر ایک نصاب کی علیحدہ فیس ہے، لیکن جامعہ عثمانیہ کی نہیں، پوری دنیا کے مدارس کی بات کرتا ہوں، خدا پاک کی قسم استاد پڑھاتا بھی ہے اور اس کی پڑھائی کے مکمل ہونے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں بھی کرتا ہے۔ پہلی چیز انسان کو جو آئے گی آزمائش میں، موت۔ آج سارے اللہ کے دربار میں معافی مانگ کے جانا، آج سارے اللہ کے دربار میں توبہ کر کے جانا۔ خدا پاک کی قسم ہے پہلی چیز انسان پر موت ہے۔ مرنے والے کو جب موت کا جھٹکا لگتا ہے اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن علماء اکرام سے سنا، عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ مائی مریم، اماں مریم، اللہ اکبر، عیسیٰ کی اماں آمنے سامنے بیٹھے بات کر رہے ہیں، اماں مریم نے کہہ دیا عیسیٰ کیا میں مر جاؤں مجھے بھی زندہ کرے گا؟ کہا اللہ کے حکم سے زندہ کروں گا۔ اماں مریم کہنے لگی اے عیسیٰ زندہ تو ہو جاؤں لیکن مجھے موت کے جھٹکے کا ڈر لگتا ہے، ایک دفعہ جھٹکا لگنے کے بعد دوبارہ جھٹکا سہنے کی عادت میری عادت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ انسان کو جب جھٹکا لگ جاتا ہے انسان کے سارے آنکھوں کے دیدے پھٹ جاتے ہیں۔ چھوٹے ننھے بچے کہتے ہیں ابو امی بھائی بہن رو رہے ہیں، ماں باپ پتر کر کے رو رہے ہیں۔ مرنے والا کہتا ہے، اسرائیل سامنے کھڑا ہوتا ہے، مرنے والا کہتا ہے مجھے چھوڑ دے، میرے باپ کو لے جا، میری ماں کو لے جا، میرے رشتہ داروں کو لے جا، یہ بیوی ہے اس کو لے جا، سارا گھر لے جا، سونا چاندی لے جا، ملء الارض ذهبا ولو افتدى بی، اگر میرے پاس پیسہ ہو سونے چاندی سے بھر کر روئے زمین رکھ دوں، مجھے چھوڑ دے اور سب کو لے جا۔ اسرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں اللہ کا مرد تیرے پر آیا، ہزاروں آدمیوں میں سے تجھے ہی لے کے جاؤں گا۔ خاتمہ
ایمان پر خاتمہ بالخیر کی موت مانگو۔ عزیز الرحمان ہزاروی رحمت اللہ علیہ دنیا سے گیا، مجلس سے ذکر کروایا کرتے تھے، اللہ اللہ کروایا کرتے تھے۔ صاحبزادے سے بات ہوئی، اللہ اکبر، کہنے لگے ابا جان نماز پڑھ کے لیٹے، کا ناشتہ اٹھ کے کروں گا۔ اللہ اکبر، آخری وقت آیا، اس ہسپتال کے کمرے میں مجلس سے ذکر کروایا، اللہ اللہ کہتے دنیا سے چلا گیا۔ جانے والوں کو جانے والا، رہنے والوں کو وصیت کر کے گیا، یوں نہیں کہا میرے جانے کے بعد میرے مدرسے کا خیال کرنا، یوں نہیں کہا زکوٰۃ کے پیسے میرے مدرسے کو بھیج دینا، یوں نہیں کہا میرے بچوں کا خیال کرنا، میرے بچہ میرا جانشین ہے، میرے بچے سے تقریر کرانا، بلکہ یہ کہہ گیا جن کانوں میں میری موت کی خبر پہنچے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے میری قبر میں مجھے بخش دینا۔ آپ لوگوں کو وصیت کر کے جا رہا ہوں بھائی، پتہ نہیں آپ کا میرا امامت خطابت کا ناتا کب تلک رہے، موت یہاں آئے، راستے میں آئے، اللہ سے مانگی تو شہادت کی ہے، لیکن جب موت آ جائے میرے عزیزو، تمہیں جنازہ ملے یا نہ ملے، تمہیں مرنے کی خبر مل جائے، انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہوں، اگر آپ کو خبر ملے تو میرے لیے بھی 2-4 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے دعا کر دینا۔ ہم تو ہر روز جس دن گھر سے نکلتے ہیں، جس دن سفر پر آتے ہیں، گھر والوں سے مل کے آتے ہیں، کیا آتے ہیں اللہ کے واسطے بچوں کا خیال کرنا، نہ وہاں پہنچنے کا پتہ ہے نہ واپس آنے کا پتہ ہے۔ پہلی چیز، موت کا جھٹکا یہ انسان پر آئے گا، پیروں پر آئے گا، فقیروں پر آئے گا، نبیوں پہ آیا، صحابہ کرام پر آیا ہے، لیکن ان کا دنیا سے جانا کچھ اور ہے، تیرا میرا جانا کچھ اور ہے۔ ان کے پاس آئے فرشتے، اجازت لے کے آئے، خدا پاک کی قسم ہے روٹی کا نوالا منہ میں ہوگا، دانتوں میں چب رہا ہوگا، دوسرا نوالا ہاتھ میں ہوگا، فرشتہ نوالا چبانے کی اور دوسرا نوالا منہ میں جانے کی مہلت نہیں دے گا۔ کیا ملتا ہے بازاروں میں رہ کے، 24 گھنٹے بازار میں، صبح ناشتہ کیا، فلانے کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے، غیبتیں کرو گے، غیر محرموں کو دیکھو گے، کیا کرو گے، اللہ اکبر، لگائی بجھائی کرو گے۔ اللہ کے واسطے اپنے گھر میں بیٹھو، اپنے بچوں میں دل لگاؤ، اگر ریٹائرمنٹ لے لی، اگر نوکری سے فارغ ہو گئے، اگر دکان سے فارغ ہو گئے، اپنے گھر میں بیٹھو، اپنے بچوں کے ساتھ دل لگاؤ، اتنا اپنے ساتھ تعلق بنا لو، خدا کی قسم ہے ان کے رونے میں بھی تمہیں قرآن کی جھلک نظر آ جائے۔ فرمایا دوسری چیز انسان پر آزمائش کی آئے گی، قبر ہے۔ میں زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، دوسری چیز انسان پر قبر آئے گی، تیسری چیز میدان محشر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ آج میرے عزیزوں سوچتے ہیں یار میں ادا سامنا نہیں کر سکتا، مجھے شرمندگی ہے، بچی کی شادی پہ نہیں بلایا تھا، پتہ نہیں میری مت ماری گئی، اللہ اکبر میں کارڈ دینا بھول گیا، وہ تو ہر جگہ مجھے یاد رکھتا ہے، میں اپنی خوشی میں اسے یاد نہ رکھ سکا، یار تینوں ملے تو میری طرفوں سوری کہہ دیں، اللہ اکبر میں تیرے سامنا نہیں کر سکتا۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک جس نے سنبھال کے رکھا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ قیامت کے دن آپ اور میں اس رب کا سامنا کیسے کریں گے؟ کبھی ایسا ہوا بھوک لگی ہو، روٹی نہ ملی ہو، کپڑوں کی ضرورت ہو، کپڑے نہ ملے ہو، کون غریب ہے کون امیر ہے کئی ایک ہوں گے، لیکن سب کی بات نہیں کرتا، سارے ہر مہینے دوسرے مہینے نیا جوڑا پہن لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں ابھی چاند گرہن ہوا، ابھی سورج گرہن ہوا، اللہ اکبر، ہر ایک کو میسج کرنا یاد تھا، 10,000 لوگوں کو فارورڈ کر دو، 10,000 لوگوں کو میسج دے دو، جو 10,000 کو میسج دے گا اسے اتنا ثواب ملے گا، خدا پاک کی قسم ہے 10,000 لوگوں کو میسج کرنے کا میسج یاد تھا، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنے کا میسج کسے یاد نہیں تھا؟
غار بن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند گرہن ہوا، سورج گرہن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی تیزی سے اٹھے چادر مبارک گر گئی اور جسم ایسے کانپنے لگ گیا، ہم ڈر گئے۔ رسول اللہ کی کیفیت کو دیکھ کے محسوس ہوا پتہ نہیں قیامت نہ آ گئی ہو۔ میں داخل ہوئے، آپ نے نماز کی نیت کروائی، لمبی آپ نے نماز پڑھائی، رو رو کے اللہ کے دربار میں دعا کی، جب تک سورج گرہن ٹل نہیں گیا کالی کملی والا مسجد سے باہر نہیں آیا۔ تیسری آزمائش قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دے دیا، اے عائشہ انہیں بتلا دے اللہ فجر کی سنتوں میں بندے کو کیا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ساری دنیا کا سونا، ساری دنیا کا چاندی، ساری دنیا کا زر دولت ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسری پلڑے کے اندر 2 رکعت فجر کی سنتوں کا ثواب رکھ دو، اللہ کی عزت کی قسم ہے ساری کائنات کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، سنتوں کے ثواب والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اما عفیفہ منزہ طاہرہ اللہ اکبر فرماتی ہیں، ساری نمازوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے ہلکی نماز پڑھا کرتے، فجر کی 2 سنتیں ہوتی، بعض روایت کے اندر آیا پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں رسول اللہ سورہ فلق پڑھا کرتے تھے، مختصر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ نماز اللہ نے کہاں جوڑی؟ فرمایا میدان معاشر کا 50,000 سال کا دن ہوگا، جہنمی کے لیے 50,000 سال کا دن ہے۔ مومن جو فجر کی نماز کی سنت ادا کرتا ہے، یہ 50,000 سال کا دن 2 سنت ادا کرنے کے وقت کے برابر ہوگا۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ جتنی دیر میں فجر کی 2 سنتیں ادا کرتا ہے، جتنا وقت سنت کے ادا کرنے میں لگتا ہے، اتنا مومن کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، اللہ اس کے رسول کے عاشق کے لیے، دین کا کام کرنے والے کے لیے یہ 2 سنتوں کا وقت اتنا ہوگا جتنا 50,000 سال کا دن ہے۔ اللہ اتنی جلدی بندے کا بیڑا پار کر دے گا۔ چوتھی آزمائش، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ او پلسرا، ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، ہر ایک گزرے گا، دیندار بھی گزرے گا، نیکوکار بھی گزرے گا، نبی گزریں گے، ولی گزریں گے، غوث کتب ابدال گزریں گے، لیکن میرے عزیزو آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی بیٹی کی گھر کی کہانی تھوڑی سی سناؤں۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، جسے 91 امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ کہ جس کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا، اے فاطمہ تو مجھ سے جدا ہوئی، میں تجھ سے جدا، انشاءاللہ جنت کے اندر سب سے پہلی ملاقات تیرے سے ہو جائے گی۔ ان کے بارے میں آج جب یہ پل صراط سے گزرنے لگے گی، پروردگار عالم عرش عظیم سے اعلان کروائے گا، ولی کھڑے ہوں گے، غوث کھڑے ہوں گے، کتب ابدال کھڑے ہوں گے، نبی کھڑے ہوں گے، متقی کھڑے ہوں گے، عرش عظیم کا مالک اعلان کروائے گا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے نبیوں، اے ولیوں، اے غوث، اے کتب ابدالوں، قیامت تک آنے والے آخری انسانوں، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، کیونکہ محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ 5ویں پریشانی، اللہ اکبر، 5ویں پریشانی میرے عزیزوں، جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، 5 اللہ کی نعمتیں پھر پڑھ لو۔ پہلی نعمت کھانا پینا، دوسری نعمت لباس، تیسری نعمت اچھی بیوی، چوتھی نعمت مکان، اور 5ویں نعمت سواری۔ 5 آزمائشیں ہیں، قبر کی آزمائش ہے، موت کی آزمائش ہے، میدان معاشر کی آزمائش ہے، اعمال نامے کی آزمائش ہے، پل صراط سے گزرنے کی آزمائش ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرے اور ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی کوشش کیسے کرے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا ان آزمائشوں سے بھی گزار دیا جائے گا۔ جو پروردگار عالم نے نعمت عطا فرمائی، 5 نمازیں پڑھنے والے کو قیامت کے دن شکر گزار بندوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو آج نیت کر کے اٹھو میرے عزیزوں، میرا موضوع بھی ختم نہیں ہوا، بڑی بات رہ گئی، لیکن آج میرے عزیزوں نیت کر کے اٹھو
جس طرح جمعے کی نماز میں بند سور کے آئے ہیں، عصر مغرب سے لے کر فجر کی نماز، اور اس کو عادت بناؤ، موت تک اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو گئے میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، لیکن نوجوانوں ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ نوجوان طبقہ دین کی طرف آ رہا ہے، ہماری مسجد میں نمازیوں کی تعدادیں بڑھ رہی ہیں مساجد کے اندر۔ آج نیت کرو اور ہاتھ کھڑے کر کے اللہ سے وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے بھائی انشاءاللہ۔ کرتے ہو پکی کوشش، پڑھو اللہ کے نام پر، محلے کی مسجد میں پڑھو، جامع مسجد میں پڑھو ضرور اللہ کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔